اچھا ہم سب یہ عام تاثر ایک یہ ہے جو لوگوں میں بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قرآن لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گویا بیٹھ کے ہر آیت کی کوئی تفسیر کر دی ہے. اب کوئی دوسرا شخص چاہے وہ نظم کی رعایت سے ہو، وہ لفظ کی رعایت سے ہو، اس میں اور کوئی کانٹیکس پیش کرے تو مقابل میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا اور پھر ہر آیت کی تشریح کر کے بتایا کہ اس آیت کو یوں پڑھو، اس کا یہ استدلال ہے، اس کے اندر یہ مفاہیم مراد ہیں، اس جملے کی کمپوزیشن یہ ہے، اس میں یہ فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے؟ تو کیا اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی نہیں ہوا. قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، وہ ایک واضح ترین کتاب ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر آپ سارے ذخیرے پر نگاہ ڈالیں تو شاید 10-15 مقامات تلاش کر سکیں جن میں کسی لفظ کے بارے میں یا اس کے محل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے. زیادہ تر جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ قرآن مجید کے کسی حکم کا اطلاق ہے یا اس حکم کے مضمرات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، یا اس کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ واضح فرمائے گئے ہیں، یا اس کے اجتہادی اطلاقات کی وسعت زیر بحث آ گئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو روایتوں میں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں. اس طرح کوئی تفسیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. اس میں بھی آپ کا طریقہ اطلاقی ہے، یعنی آپ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی حکم دے دیتے ہیں. یہ بات کہ آپ اس کو باقاعدہ درس و تدریس کی صورت میں پیش کریں وہ کبھی نہیں کرتے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر کو بہت تردد ہے کلالہ کے مفہوم کے بارے میں، اس سے کیا مراد ہے اور حکم کیا ہے. تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یکفی کا آیت السیف، وہ جو گرمیوں کے مہینوں میں آیت اتری ہے اس پر غور کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تدبر کی تلقین کرتے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ ایسے اسالیب اختیار کرتا ہے کہ اہل علم اس کی طرف رجوع کریں تو تدبر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، غور کریں، اس کے اندر اتریں. اس سے ان کو کسی کلام کو سمجھنے کا سلیقہ آئے گا، اس سے کتاب اللہ کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا ہوگی، وہ ان کے غور و خوض کا محور اور مرکز بنے گی. تو خود قرآن یہی چاہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کیا نہیں. یہ عام لوگوں کا تاثر بن گیا ہے، اور وہ اس لیے بن گیا ہے کہ ہمارے علماء بھی بعض اوقات اس طرح کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں. میں عام علماء کی بات کر رہا ہوں، جلیل القدر علماء نے اس طرح کبھی نہیں کیا. وہ یہ اسلوب اختیار کر لیتے ہیں کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. جی. تو حدیث میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے احکام کے بعض مضمرات ہیں یا جو اس کی ہدایت ہے بحیثیت مجموعی، اس میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو حضور نے واضح فرمایا ہے، جس طریقے سے کہ ہمارے مفسرین بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں. ان کی طرف مراجعت کا یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی تفسیر لکھنے کے لیے حضور بیٹھ گئے تھے اور وہ تفسیر ہمیں پڑھنی ہے. قرآن میں کیا دین بیان کیا گیا، اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس میں کیا احکام ہے، کیا ہدایات ہیں، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی فرما دیتے ہیں اور بارہا اپنے عمل سے بھی اس کو واضح کرتے ہیں. تو یہ پہلو ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مکتب فراہی نظم کرام کے تحت جس چیز کو قطعی الدلالہ قرار دے کر بحث کرتا ہے، اصول فقہ کے مباحث میں وہ اس بحث سے متعلق ہے کہ ہر مسئلے میں حق ایک ہوتا ہے یا متعدد؟ نظم قرآن اس ایک حق کے تعین کے لیے وجوہات ترجیح میں سے ایک ہے. یہ جو ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے حق تو ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی چاروں پانچوں لوگ جو اس پہ غور کر رہے ہیں وہ سب ایک جدوجہد میں شامل ہیں، وہ بھی حق میں، لیکن ہم نے پہنچنا ہے اس تک. تو آپ بھی نظم کلام کے حوالے سے یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب غور و فکر کرو، آؤ اپنا اپنا علم شیئر کرو، لیکن پہنچنا ہم نے ایک مدعا تک ہی. اس میں کیا شک ہے؟ ہر علم میں یہی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی علم کا سچا طالب ہے وہ جد و جہد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ غلطی کھا جائے، ہو سکتا ہے بحیثیت مجموعی اس کی بات درست ہو، اجزاء میں درست نہ ہو. یہ سب مراحل ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو دنیا کے کسی علم میں کچھ وقت لگاتا ہے، اس میں کوئی مہارت پیدا کرتا ہے، تو اس کو ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں یہ چیز کبھی زیر بحث ہی نہیں آتی کہ ہم دوسروں کی تقلید و تردید اس طرح کریں گے کہ ان کی نیت اور محرکات طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، ان کے نتائج فکر کو غلط قرار دے کر ان پر ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے. اگر وہ اصول میں درست ہیں، صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، دنیا میں جو علم کی روایت قائم ہوتی ہے
اور میں علم کی روایت کی بھی وضاحت کر دوں، وہ نتائج کا نام نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر لفظ کی تحقیق کے لیے علم کی ایک روایت ہے، لغت کیا ہے، لفظ کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی کیسے متعین ہوتے ہیں، اہل لغت نے کیسے متعین کیے ہیں، آج بھی کس طریقے سے اس پر تنقیح یا تحقیق کا کام کیا جا سکتا ہے، یہ ایک پوری روایت ہے۔ اسی طرح جملے کی تالیف جو علم نحو میں زیر بحث آتی ہے، یا لفظ کی اپنی تالیف جو علم صرف میں زیر بحث آتی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے، اس پورے علم کی روایت کیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کسی چیز کے سیاق و سباق پر غور میں ہوتا ہے، اہل علم نے غور کیا ہے، رازی نے کیا ہے، زمخشری نے کیا ہے، ابن کثیر نے کیا ہے، تو یہ ساری علم کی روایت ہے جس میں کھڑے ہو کر لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مخلصانہ طریقے سے دین پر غور کرتے ہیں، طالب علمانہ نتائج بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ سارے کے سارے صحیح نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اگر ان میں اختلاف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو متعدد نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہوگا، اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہمیں کرنی ہے، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جس نتیجے پر پہنچا اور اس کا اطمینان ہے اس کو بیان کرے، اس میں کوئی غلطی ہوگی تو دوسرا اس غلطی کی وضاحت کر دے گا، اس پر تنقید کر کے بتا دے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ سوال ایک علمی نوعیت کا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ فراہی مکتبہ فکر جسے نظم قرآن کہتا ہے، یعنی صورتوں کے عمود اور مضامین اور اس کا عمود کے ساتھ اس کا تعلق اور صورتوں کی گروپ، ان سب چیزوں کو تو اصلاً یہ استقراء پر مبنی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے قواعد کو پڑھا ہے، قرآن مجید پر غور کیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ اسی نوعیت کا ایک استقراء مقاصد شریعت والے احباب بھی کرتے ہیں، وہ پورے قرآن کو پڑھ کے اور اسی طرح سے ہر چیز کو پڑھ کے کچھ استقراء کی بنیاد پہ کچھ اصول، کچھ کلیات دریافت کر لیتے ہیں، تو اس میں اور اس میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ نہیں، دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا آپ نے۔ طریقہ کار اگر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ قرآن مجید الفاظ میں کیا بات کہہ رہا ہے، اس نے جملے کی تعریف کیا اختیار کی ہے، سیاق و سباق میں جا کر اس کا کیا مدعا متعین ہوا ہے، وہ مدعا متعین ہو گیا اور اس سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، تو پھر تو وہ علمی نتیجہ ہے، ہر حال میں سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ اس سے اختلاف پھر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے نکالا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا معاملہ کیا ہی نہیں ہے، آپ وہاں سے چلے ہی نہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، تو پہلے تو آپ وہاں یہ طے کریں گے کہ کیا مقصد بیان کیا گیا ہے، اس مقصد میں اگر نظم، سیاق، سباق کوئی پہلو پیدا کر رہا ہے تو اس کا ریلیشن بیان کریں گے، تو سمجھنے کا عمل پوری طرح کرنے کے بعد آپ نتیجہ بیان کریں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مقاصد جتنے بھی متعین کیے گئے ہیں وہ عقلی استخراج ہے، وہ اس طریقے سے کیا ہی نہیں گیا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے یا اس کا اس طریقے سے جائزہ لیں گے تو ان میں سے ایک چیز بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہرے گی۔ اچھا، تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نتیجہ بیان کیا ہے، نتائج تو سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی آخر کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں، جو لوگ علم کلام کی بحثیں کر رہے ہیں اور قرآن کو اس میں زیر بحث لاتے ہیں وہ بھی کوئی نتیجہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو نتائج فکر تو ہوں گے، نتائج فکر کے بارے میں بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ آپ وہ نتیجہ کیسے نکال رہے ہیں۔ اگر اس نتیجے کو نکالنے میں کہیں کوئی جست لگا دی گئی ہے، کسی چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو اس پہ بحث ہوگی۔